الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں توہین رسالت اور اس کی شرعی سزا کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم مختلف ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ تو آج اس سلسلے کی پہلی جو ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی متاع ایمان ہے، یعنی ایمان کی سب سے بڑی جو قیمتی چیز ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن محبوب خدا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا بے ادبی اور گستاخی ہر مسلمان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی، جس کو شر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے موذیوں کے مقابلے میں سچے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں گستاخی کے شوشے وقتاً فوقتاً چھوڑتے رہتے ہیں، اور اہل ایمان کی طرف سے ان پر احتجاج کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے شیطان رشدی کی شیطانی کتاب پر فرزند اسلام نے جس غم و غصے کا اظہار کیا، اور انگلینڈ سے پاکستان تک اس پر جس قدر احتجاج کیا گیا، اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کے اس احتجاج سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے گستاخی اور دریدہ دہنی کا مسلسل مظاہرہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی شیطان رشدی اور عاصمہ ملعونہ جیسوں کو اپنا اہلِ کار بنا لیتے ہیں اور اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جہاں ہر دور اور ہر عہد میں اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کے چاہنے والے عقیدت و محبت کے گلاب پیش کرتے رہے، وہاں کبھی کبھی ان سے بغض اور ان کے دین سے عداوت رکھنے والے بیمار ذہن ان کی شان میں زبان طعن بھی دراز کرتے رہے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اوائل اسلام ہی سے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جرم کبیح کا ارتکاب کرنے والوں کو موت کی سزا دی جاتی رہی ہے۔ کرۂ ارض پر جہاں بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی، وہاں شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سزائے موت کا قانون رائج رہا۔ عہد رسالت، دور خلافت اور بعد میں مشرق و مغرب کی تمام اسلامی سلطنتوں میں گستاخی کرنے والوں کو ہمیشہ موت کی سزا دی جاتی رہی ہے، اور جہاں کہیں یا جب کبھی ان کے پاس حکومت نہیں رہی، وہاں جانثاران تحفظ ناموس رسالت نے غیر مسلم حکومت کے رائج الوقت قانون کی پرواہ کیے بغیر گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور خود ہنستے مسکراتے تخت دار پر چڑھ گئے۔ یقین کریں یہ بات کرتے میرا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے۔ چنانچہ انگریز کے دور اقتدار میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، لیکن راجپال جیسے بدبختوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ناپاک حملے کیے،
اور وہ غازی علم الدین شہید جیسے فدایان رسالت کے ہاتھوں کافر کردار کو پہنچے تو انگریز کو مذہبی رہنماؤں کی عزت و ناموس کے لیے قانون وضع کرنا پڑا۔ چنانچہ سن 1927 میں تعزیرات ہند میں دفعہ 295 الف کا اضافہ کیا گیا، جو مجموعہ تعزیرات پاکستان مطبوعہ 1 جولائی سن 1962 میں ان الفاظ سے مذکور ہے: جو شخص ارادتاً اور عداوتی نیت سے کہ پاکستان کے شہریوں کی کسی جماعت کے مذہبی احساسات کو بھڑکائے، بذریعہ الفاظ زبانی یا تحریری اس جماعت کے معتقدات مذہبی کی توہین کرے یا توہین کرنے کا اقدام کرے، اس کو دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی قید کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 2 برس تک ہو سکتی ہے، یا جرمانے کی سزا، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ چودھری محمد شفیع باجوہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں: یہ دفعہ سن 1927 میں اضافہ کی گئی تاکہ اگر کسی مذہب کے بانی پر توہین آمیز حملہ کیا جائے تو ایسا کرنے والے کو سزا دی جا سکے۔ اس سے پہلے اس قسم کے اشخاص کے خلاف دفعہ 153 الف استعمال ہوا کرتی تھی، مگر ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی روح سے یہ طریقہ غلط قرار پایا۔ چونکہ توہین رسالت کے مجرم کی یہ سزا جو انگریزی قانون نے تجویز کی اور جسے تعزیرات پاکستان میں جوں کا توں رکھا گیا تھا، بالکل ناکافی تھی، اس لیے سن 1984 میں تعزیرات پاکستان میں دفعہ 295 سی کا اضافہ کیا گیا اور اس کے ذریعے اس جرم کی سزا سزائے موت یا عمر قید مع جرمانہ تجویز کی گئی۔ تعزیرات پاکستان کی یہ دفعہ 295 سی اسلامی قانون سے ہم آہنگ نہیں تھی، کیونکہ اس میں سنگین جرم کی سزا موت یا عمر قید تجویز کی گئی، حالانکہ توہین رسالت کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اس لیے وفاقی شرعی عدالت نے اکتوبر سن 1990 میں اپنے فیصلے میں صدر پاکستان کو ہدایت کی کہ 30 اپریل سن 1991 تک اس قانون کی اصلاح کی جائے اور اس دفعہ میں یا عمر قید کے الفاظ حذف کر کے توہین رسالت کی سزا صرف موت مقرر کی جائے۔ اگر اس تاریخ تک موت نے اس قانون کی اصلاح نہ کی تو اس تاریخ کے بعد یہ الفاظ خود بخود کالعدم قرار پائیں گے اور صرف سزائے موت ملک کا قانون قرار پائے گا۔ لیکن حکومت نے اس تاریخ سے قبل اس قانون کی اصلاح نہیں کی، اس لیے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق دفعہ 295 سی میں یا عمر قید کے الفاظ کالعدم قرار پائے اور قانون یہ بن گیا کہ توہین رسالت کے مجرم کی سزا صرف موت ہے۔ ہمارے قانون ساز اداروں کو بعد از خیال آیا کہ اس قانون کی اصلاح ہونی چاہیے اور دفعہ 295 سی میں یا عمر قید کے الفاظ حذف کرنا چاہیے۔ چنانچہ قومی اسمبلی نے 2 جون سن 1992 کو متفقہ قرارداد منظور کی کہ توہین رسالت کے مرتکب کو سزائے موت دی جائے۔ لہٰذا 8 جولائی سن 1992 کو سینٹ نے توہین رسالت کے مجرم کو سزائے موت کا ترمیمی بل منظور کیا۔ پھر سینٹ نے ایک اور بل کی منظوری دی جس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی بے حرمتی کی سزا موت ہوگی۔ فوجداری قانون میں تیسری ترمیم کا بل وفاقی شرعی عدالت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں منظور کیا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی بے حرمتی پر عمر قید کی سزا اسلامی احکامات کے منافی ہے۔ یہ بل جو قومی اسمبلی پہلے ہی منظور کر چکی ہے، سینٹ میں وزیر قانون چودھری عبدالغفور نے پیش کیا۔ انہوں نے بل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ قانون میں شاتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توہین رسالت کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی توہین کی سزا عمر قید کی بجائے سزائے موت تجویز کی گئی، کیونکہ عدالت کے خیال میں ایسے مجرم کو صرف سزائے موت ہی دی جانی چاہیے۔
اب توہین رسالت کی سزا پاکستان میں بطور سزائے حد نافذ ہو گئی ہے، مگر حکومت چونکہ بے دین ہے اسے یہ سزا گوارا نہیں ہے، اسی سزا میں وہ ترمیم کرنا چاہتی ہے، مگر عوام کے احتجاج اور غیظ و غضب سے ڈر کر اب تک وہ ایسا نہیں کر سکی اور نہ آئندہ انشاءاللہ کر سکے گی۔ توہین رسالت کے مسئلے پر کئی علماء دین نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے مشہور 4 کتابوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھی ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے السیف المسلول علی شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام تقی الدین سبکی کی کتاب ہے۔ اور کتاب الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، علامہ شامی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، یہ بڑی مشہور کتابیں۔ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ قاضی ایاز کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اب تو اردو میں بہت ساری کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی کتابوں کو ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ہے اس کے کرنے والے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی میں انشاءاللہ مزید ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حاضر المرام، اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیر۔